اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے ہم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 174 ہے، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ مکہ کی طرف راہ لی جائے، اور ابو سفیان نے جو ہی سنا کہ مسلمان اس کے مقابلے کے لیے بدر میں پہنچ چکے ہیں تو وہ لشکر لے کر واپس چلا گیا اور مقابلے میں نہ آیا۔ اب قریش کے لشکر کے واپس چلے کے جانے کے بعد مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے روح ہو کر خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹے، اور ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا۔ اس مہم میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس پر وہ پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور انہیں اللہ کی رضا و خوشنودی پر چلنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ یقیناً بڑے فضل کا مالک ہے۔ آیت نمبر 175 ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں یعنی شیطان کا خوف تم پر تاری، اس کے ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، یعنی شیطان کا جو ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کا وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا بعض اولیاء اللہ پر، لیکن کچھ لوگوں کو وہ ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم مومن صادق ہو، سچے مومن ہو۔ آیت نمبر 176 کیا ہے، اور اے نبی یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکین جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی یہودیوں کا کوئی جو وفد تھا وہ سرداران مکہ کے پاس جا کر کہتا تھا کہ تم مسلمانوں پر چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے، اور کبھی قریش اس طرح کی پیشکش کرتے تھے۔ اب ان حالات میں یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اہل ایمان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کی سرگرمیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ان کی ساری جو سرگرمیاں ہیں محض سیلاب کے اوپر آ جانے والے جاگ کسی ہیں، اور وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ چاہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ یہ تو گویا اللہ کے فیصلے کا ظہور ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 177 کیا ہے، یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر لیا، اللہ کو وہ کیا نقصان پہنچائیں گے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ہی دردناک عذاب خریدا ہے۔ آیت نمبر 178 ہے، اور مت سمجھیں یہ کافر کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے اہانت امیز عذاب ہوگا۔ کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کافر جو ہیں کہ ہمیں جو ہے جو مہلت مل رہی ہے وہ اپنے کفر میں اور بڑھ جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو برے سے برے عذاب کا مستحق بنا لیں، اس لیے ان کو یہ مہلت مل رہی ہے۔ اگر اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہو تو وہ اس پر خوش نہ ہوں، بلکہ وہ ڈھیل تو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور اضافہ کریں، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے عذاب مہین ہوگا۔ آیت نمبر 179 کیا ہے کہ اللہ وہ نہیں چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ممیز کر دے،
اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ پس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کرو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ وہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ دے جس میں وہ اس حالت میں۔ اب اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ آنے واحد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہو تمہیں اسی حال میں چھوڑے رکھے جس پر تم ہو۔ ابھی تمہاری صفوں میں کمزور اور پختہ ایمان والے جو ہیں وہ گڈ مڈ ہیں، ابھی منافق اور مومنین بھی آپس میں مکس ہیں۔ تو جب تک تمہاری جو اجتماعیت ہے اس سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال لیں، اس وقت تک کیا ہے تو کہ تمہیں پر مشکلات اور کٹھن حالات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تک ابھی تو تم اپنی قوم کے لوگوں سے نبض آزماؤ۔ مقصد یہ ہے کہ تمہاری جو اجتماعیت ہے اس کی تطہیر ہونی، یعنی پاکیہ ہونی، جب تک کہ منافقین اور صادق الایمان لوگوں بالکل نکھر کر علیحدہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی حالت بتاتا ہے۔ رسولوں کو غیب خود معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آزمائشوں میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس میں تمہارے لیے کیا خیر ہے۔ اب ہر چیز ہر ایک کو تو نہیں بتائی جاتی، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ بس ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اگر تم یہ دونوں شرطیں پوری کر لو گے، یعنی ایمان رکھو گے اللہ پر اور ثابت قدم تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 180 ہے، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اسی مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنا جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ اور آسمان اور زمین کی وراثت بلاہر اللہ ہی کے لیے ہے، اور دنیا کا مال و اسباب آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور بلاہر سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اللہ کے لیے ہی رہ جائے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کی نسبت دعوت دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے جنگ کے اسباب فراہم کیے جائیں۔ اس وقت لوگوں نے دولت مند ہونے کے باوجود بخل سے کام لیا ہوگا، تو وہ اس مال کی نسبت ہے کہ جنہوں نے بخل کیا اپنا مال بچانے کے لیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اس میں بخل سے کام لے کر انہوں نے اچھا نہیں کیا، یہ تو ان کے حق میں بہت برا ہے۔ یہی مال توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور آسمان اور زمینوں کی وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا کا تمام مال و اسباب آج جو ہمارے پاس ہے، اس ٹائم ان کے پاس تھا، وہ کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ سب کچھ آخر میں تو اللہ کے لیے ہی رہ جائے گا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ سورہ آل عمران کے وہ 6 رکوع مکمل ہو گئے جو غزوہ احد کے حالات اور واقعات اور ان پر تبصرے پر مشتمل تھے۔ تو یہ آیت نمبر 180 ہم نے آج پڑھی ہے، اس سے آئندہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔